3 وقت ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا، ان میں سے ایک اعمال نامے تلتے وقت کہ میرا اعمال نامہ ہلکا ہوگا یا بھاری ہوگا، اعمال نامہ ملتے وقت کہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور اسی طریقے سے پرسرات سے گزرتے وقت ہر ایک نفس و نفسی میں ہوگا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کوئی بھی اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگرچہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم اچھے ہیں حساب کرنے والے۔ ترازو میں اللہ کا انصاف اتنا وسیع اور اتنا انصاف پر مبنی ہوگا کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے لوگ نیکیاں کر کے لے کر آئیں گے، نمازیں، روزے، حج، ہر نیکی کی ہوگی، لیکن ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کیا تھا۔ اور ایسا بھی ہوگا ایک شخص کہ اس کے اعمال نامے میں صرف ایک کلمہ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ اس نے سچے دل سے اقرار کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہوگی، تو فرمایا نبی کریم نے اس کے اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب پر یہ کلمہ بھاری ہوگا، کہ فرمایا نا آپ علیہ السلام نے الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام لاتا ہے تو سابقہ گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اس نے عمل کچھ بھی نہیں کیا لیکن سچے دل سے اللہ اس کے رسول کا اقرار کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے اخلاص کی کہ دیکھیں نبی کریم کے دور میں جنگ جہاد کے اندر ایک صحابی رسول ایک کافر سے جنگ کر رہا تھا، صحابی نے اس کافر کو لٹا دیا اور گردن پہ تلوار رکھ دی اور مارنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس صحابی نے پھر بھی تلوار سے اس کو مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اپنے صحابی کے بارے میں، نبی کا صحابی تھا اور مجاہد بھی تھا، فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ یہ اہمیت ہے اس کی اخلاص کی۔ اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کچھ تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ جس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور دیتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کا وزن اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ دیکھیں وہ ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مٹھی پر کھجور لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا سامان لے آئے، عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سامان لاتے گئے، لیکن اس صحابی نے ایک مٹھی پر کھجور لایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس تمام مال کے اوپر
جو جمع ہوا ہے اس کھجور کو ڈالو، اللہ اس کی وجہ سے اس پورے مال میں برکت دے گا۔ تو انسان اگر اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کرتا ہے چھوٹا سا بھی ہو، تو اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ اس کو باقی بھی رکھتا ہے، اور وہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے جب بھی کوئی کام کرے خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، کیا چیز؟ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا، اس ترازو میں سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہوگی وہ اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق، اچھی زبان، نرم گوئی، لوگوں سے اخلاق سے بات کرنا۔ فرمایا یہ ترازو کے اندر جب تولا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اور آگے فرمایا آپ علیہ السلام نے، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنُ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ اور اچھے اخلاق والا جو ہوتا ہے، اچھی زبان والا، یقیناً وہ نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اچھا اخلاق جو ہے یہ ترازو میں بھاری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ اگر ایک عورت کی مختلف وقتوں میں 2-3 شادیاں ہوئیں، طلاق ہوئی، شادی ہوئی، خلا ہوا وغیرہ ذالک، قیامت کے دن اگر اس کے وہ 2-3 جو شوہر تھے وہ بھی جنت میں گئے اور یہ عورت بھی جاری ہوگی، تو اللہ پوچھے گا تیرے کو اس میں سے کس شوہر کے ساتھ رہنا ہے؟ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہ عورت کہے گی، اللہ مجھے ان میں سے اس فلانے کے ساتھ مجھے کر دے، کیونکہ دنیا میں یہ میرے ساتھ اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ تو اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو ترازو خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر و اذکار سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے، قرآن تلاوت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ پڑھنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان و تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے درمیان جو جگہ ہے، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا اس سب کو بھر دیتا ہے۔ تو ترازو میں یہ چیزیں بڑی بھاری ہیں۔ اب نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نبی کریم نے سکھایا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت کی تسبیح بھی بتائی ہے کہ جس سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ہر لفظ پہ اللہ رب العالمین انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اور جتنی عاجزی اور خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، تو اس میں اللہ اتنا ہی وزن پیدا کرتا ہے۔ فرمایا نا آپ علیہ السلام نے، ایک دفعہ کوئی سچے دل سے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اگر اس میں ہریالی کرنی ہے تو اس کی ہریالی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات سے کیا ہوگا؟ جنت میں آپ کے لیے ہریالی ہوگی۔ اب کامیاب وہی ہے کہ جو جس سے اللہ راضی ہو۔ ایسے بھی یہ بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔
اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے کافر کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ لیأتی الرجل عظیم السمین، ایک موٹا شخص بھاری جو ہوگا اس کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اور اس کا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ عالم ہوگا لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے ترازو بھاری ہو گیا نیکیوں کا وہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو نیکیوں کا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا، اور فی جہنم خالدون، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا چیز، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیتا، یا ویلتا، ہائے افسوس، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کی نصیحت قرآن، اللہ کی ہدایت آئی لیکن میں نے پھر بھی اس کو بھلا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ شیطان انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، افسوس اور ندامت کا سبب بنے گا۔ تو ترازو بھاری ہوتا ہے اخلاص سے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ چھوٹا سا بھی عمل وہ ترازو کو بھاری کر دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی رضا اس میں نہ ہو اور وہ چاہے جتنے بھی نیکیاں کرتا رہے تو وہ اس کا وزن روئی کے گالوں کے برابر ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے کہ جو روزے دار بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہ ہاں ان کی نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فرمایا کہ تنہائی میں ہر حلال اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتے، محنت تو کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے۔ اب جمعے کی 2 رکعت فرض نبی کریم نے سکھائی ہے، اب کوئی شخص وہ کہے کہ بھائی میں نے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو یقیناً اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کون سا قابل قبول ہے؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور نبی کے پاس آنے کے بعد نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ان لی مملوکین، میرے کچھ غلام ایسے ہیں جو میں بات جو بولتا ہوں میری بات پہ عمل نہیں کرتے، وہ جھٹلاتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو مارتا بھی ہوں، اور تو میرا کو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے غلام یہ نوکر جو ہیں وہ میری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یحسب ما خانوا کا وعصوا کا وکذبوا کا، حساب لیا جائے گا کہ جو انہوں نے تیری خیانت کی، تیرے جھٹلایا، تیری نافرمانی کی، فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اگر تیری سزا کم ہوئی، ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی تو اللہ تیرے کو نیکیوں دے گا، اور وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تو نے ان کی غلطی کے برابر سزا دی ہے تو تیرے لیے برابر ہے، تیرا یہ حق ہے۔
لیکن اگر وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا جو تم نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو دیتا ہے ان کی غلطی پر، اگر وہ تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی نافرمانی وہ کم ہوئی، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو پھر تیری نیکیوں میں سے ان کو دیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اس صحابی نے تو رونے لگ گیا اللہ کے نبی کے پاس، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ کیا چیز؟ کون سی آیت پڑھی؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم قیامت کے دن ترازو کو رکھیں گے انصاف کے ساتھ، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کرے گا ہم اس کو بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم اچھے ہیں حساب لینے والے۔ تو اس وقت اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں پھر آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے تمام جو میرے غلام ہیں میں ان کو آج ہی آزاد کر دیتا ہوں، اور اس سے آزاد کیا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے اس چیز سے، جن گناہوں کو بڑا سمجھتے تھے ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے، اور صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ گناہ کی مثال نبی کریم نے فرمایا نا کہ ایسی ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کہ جیسے ایک چھوٹی سی لکڑی لا کے رکھو پھر دوبارہ اس میں دوسری رکھتے رہو زیادہ ہو جائیں گی، وہ پہاڑ بن جائے گا، اور اس میں اگر آگ لگ جائے تو تم اس میں اسی کا لقمہ بھی بن سکتے ہو۔ یہی مثال گناہوں کی ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی چھوٹے گناہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں نا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپے پیسے دینار نہ ہو وہ غریب ہے۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز روزہ حج سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے اللہ کا حق تو ادا کیا لیکن بندوں کا حق نہیں ادا کیا، لوگوں کو کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی نہ، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، تو وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہوگا وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ ایک بندہ کہے گا اللہ ذرا بنی آزا، اس نے مجھے مارا تھا، اس کو بدلے میں مارا نہیں جائے گا بلکہ اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ دوسرا کہے گا اکل مالی آزا، اللہ اس نے میرا ناحق مال چھینا تھا، اس کو بھی اس کے بدلے نیکی دی جائے گی۔ تیسرا کہے گا شتمنی آزا، اللہ اس نے مجھے دنیا میں ناجائز گالی دی تھی، اس کو بھی بدلے میں گالی نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو نیکی دی جائے گی، اور لوگ آتے جائیں گے اس کی نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے اور اس کے پاس سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا اپنے اسلام نے پھر جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو جو لوگ اپنی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ان تمام کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو حقوق العباد ہے، فرمایا یہ بندہ جب تک بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے ہمیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اندر قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔